السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات ذی احباب، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک اصول سمجھایا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بھلا کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دنیا میں لوگوں کے ذریعے سے بھی نیکیاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے بھی اس بندے کو نوازیں گے۔ اب دنیا کائنات کے اندر ہر ایک بندہ یہ چاہت کر رکھتا ہے کہ لوگ میرا بھلا کریں۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا مریض جو آئے وہ میرا بھلا کرنے والا ہو، اور مریض یہ چاہتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہو وہ میرا بھلا سوچنے والا ہو۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور ہر چھوٹا بڑا جوان بوڑھا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرا بھلا کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، مجھے معزز سمجھیں، مجھے پیارا سمجھیں، مجھے عزت دیں، وقار دیں، لوگوں کے ہاں میں عزت والا ٹھہر جاؤں، لوگ مجھے عزت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اصول قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ جو دنیا کائنات کا ہر بندہ اور ہر فرد جو چاہت رکھتا ہے کہ یہ مجھے چیز حاصل ہو جائے کہ میں لوگوں کے ہاں معزز ہو جاؤں، کہ لوگ میرے ساتھ بھلا کریں، نیکی کریں، فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو بندہ جس بندے کے ساتھ نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے اور بندے کس طرح احسان کرتے ہیں، اور بندے آج تک انہوں نے سوچا نہیں کہ بھلا کہتے کسے ہیں۔ بھلا کسی پہ احسان، کسی پہ نیکی، کسی کے ساتھ ہمدردی، کسی غریب کو کھانا کھلانا، یہ احساس، یہ ہمدردی، یہ احسان ہے۔ کسی مسکین کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلانا، اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پوری طرح اسلام کے کٹہرے کے اندر لے کے آنا ہے، تو پھر بندے کو صحیح معنی اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم کس لیے بیان کیا ہے۔ اور کبھی بندہ اپنے بوڑھے والدین کی اس قدر و منزلت کو پہچانے اور پھر بندہ ان پہ احسان کرے۔ والدین کی خدمت کرنا تو فرض ہے، لیکن بندہ اگر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کائنات کے اندر اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ بھلا کریں، آج تک میں نے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا بھلا کی ہے، لوگوں کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں؟ کیا ہم نے
کوئی دو مسلمان آپس میں جھگڑے ہوئے کو ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور ان کے درمیان دوری ہوئی کو کبھی ہم نے اس کو قریب بھی کیا ہے، یا ہم نے اس کو عروج دے کے ہم نے ان کی تعلقی اور ان کی وہ رشتہ داری، ان کا یارانہ دوستی کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے؟ کہ ہم نے کوئی یہ بھی احسان دنیا کے اندر کیا ہے کہ ہم دو بھائیوں کو آپس میں ملا دیں؟ کہ ہم نے یہ بھی احسان کیا ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں ان کے پاس جا کے ان کو سمجھا کے بتائیں کہ بہنوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں، ان کا مقام کیا اسلام میں، ان کی قدر اور منزلت کیا؟ کبھی ہم نے یہ بھی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہر دکاندار اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھا گاہک آنا چاہیے، فیکٹری کا مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو غلام کام کریں، جو مزدور کام کریں وہ ایماندار ہونے چاہیے۔ اگر ایک فیکٹری کے مالک کی یہ سوچ ہے کہ اس کے غلام، اس کے نوکر جو ہیں وہ ایماندار ہونے چاہیے، اگر یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ بھلا کریں، اس کے اندر یہ پہلے خواہش ہونی چاہیے تھی کہ میں ایماندار کتنا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ میں کاروبار تجارت کروں وہ بندہ سچا اور دیانتدار ہونا چاہیے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں کتنا دیانتدار ہوں، یہ تو سوچتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ دیانتداری اور سچائی کے ساتھ پیش ہیں، میں کتنا دیانتدار ہوں۔ ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے کہ کوئی بندہ میری غیبت نہ کرے، کوئی بندہ میری چغلی نہ کرے، تو بندہ یہ سوچے کہ میں کتنے لوگوں کی چغلیاں کرتا ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہے اس کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے، جو بندہ کسی کی غیبت چغلی کرتا ہے، جو بندہ کسی کو گرانا چاہتا ہے، ہیج کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنی نظروں کے اندر اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو گرا دیتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ جس بندے کے ساتھ جس طرح کرے گا اس کو جزا اور بدلہ ضرور ملے گی۔ جزا کہتے کسے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو ایک نیکی نامہ اعمال کے اندر نہیں لکھتے، بلکہ اس نیکی کو 10 گنا بڑھا کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اور لیکن دوسری طرف اگر ایک گناہ کرتا ہے تو 10 گناہ نہیں لکھے جاتے، بلکہ اس بندے کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، زیادہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جزا کا مطلب سمجھایا کہ بدلہ کہتے کسے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم یہ مثالیں دیتے ہیں، جو بندہ جس کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم دنیا کے اندر لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یار تو جس کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا تیرے ساتھ ویسا سلوک ہوگا، اور یہی اسلوب اور یہی طریقہ، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بھی فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ جس بندے کے ساتھ جو نیکی کرے گا اس بندے کے ساتھ وہ نیکی ہوگی۔ اگر وہ نیکی نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں اور ستم کرے گا، تو اس پہ بھی ظلم ہوگا، اس پہ بھی ستم ہوگا، اس کو بھی اس کی جزا، اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور مل کے رہے گا۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جزا کے معنی کو سمجھنا چاہتا ہے، جزا کہتے کسے ہیں، بدلہ کہتے کسے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو جتنے اخلاص کے ساتھ اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے اخلاص کے ساتھ اور اتنی نیکیاں بنا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ جزا کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدے کے اندر جس طرح بندے کا ظاہر ہو اسی طرح باطن ہو۔ اگر باطن کے اندر گندگی ہو، باطن کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، لوگوں کو توڑنے کی اگر خواہشات پائی جاتی ہیں، اگر باطن ہو رہا ہے، ظاہر ہونا ہے، تو پھر یہ بندہ جزا کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو بندہ جزا کے مطلب کو سمجھنا چاہتا ہے، جس طرح اس کا باطن ہے اس طرح اس کا ظاہر بھی اس طرح ہونی چاہیے، جس طرح دل ہے اس طرح زبان ہونی چاہیے۔ جو کچھ دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہو، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طرح مومن بندہ نہیں بن سکتا، اس بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، فاسق نہیں ہو سکتا، فاجر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر تو ایمان موجود ہے۔ وہ بندہ جھوٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگوں کا پروٹوکول ہو، آج کئی لوگوں کا استقبال کیا جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم نے، فلاں ایم این اے نے فلاں کا استقبال کیا ہے، فلاں کو پھول کی پتیوں کے ساتھ نہلا دیا، فلاں کا اتنا استقبال کیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گروہ کا استقبال کروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قیامت کے دن کا استقبال اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں جنت کے، ان کو 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی، باب الصلاۃ سے آواز دلائی جائے گی کہ آپ باب الصلاۃ سے داخل ہو جائیں، باب الجہاد سے آواز آئے گی اس کے اندر داخل ہو جائیں، تمام دروازوں سے اس قدر آواز آتی جائے گی کہ 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ہمارے دروازے کے اندر سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باہر جو ہے جتنے بھی دربان موجود ہوں گے، جتنے فرشتے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو بندہ چلتا ہوا آئے گا تو ہر فرشتہ یہ آواز لگائے گا کہ اس راستے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیں شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ یہ ہیں کون لوگ؟ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلا کیے، لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی۔ آج اگر کسی بندے کے پاس کوئی اتھارٹی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے تعلقات تو فلاں تک جاتے ہیں، میں آپ پہ پرچہ کروا لوں گا، یہ ہو جائے گا، ہائی کورٹ تک فیصلہ لے جاؤں گا، آپ میرا کیا کر سکتے ہیں، آپ تو غریب بندے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں مجھے ٹکرانے کے لیے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بندہ پھر بھی باطل کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی ہائی کورٹ کے اندر تو فلاں بندے کو گرا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر جو فیصلہ لگنا ہے اس ہائی کورٹ کے اندر کوئی بندہ بھی اپنی جان کو اس طرح نہیں چھڑا سکے گا جب تک پہلے حساب نہ دے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر دنیا کے اندر بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ نیکی ضرور ہوگی، اس کو یہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس طرح مساجد سب سے پاکیزہ گھر ہیں، سب سے اچھے گھر دنیا کے اندر یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، قیامت کے دن جس طرح دنیا میں یہ معزز گھر مساجد ہیں، اور قیامت کے دن جن کے گھر معزز ہوں گے ان کو پروٹوکول بھی یہ دیا جائے گا اور ان کے گھرانے بھی ایسے ہوں گے، تمام جنتیوں کو گھرانے ملیں گے، تمام جنتیوں کو جنت میں جگہ تو ضرور ملے گی، میوہ جات کے ساتھ ضرور نوازا جائے گا، لیکن ان کے لیے خصوصی انعام یہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مساجد کو فضیلت اور فوقیت والا بنایا ہے، قیامت کے دن ایسے لوگ جو مساجد سے محبت کرتے ہیں، جو مساجد سے پیار کرتے ہیں، جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر سب سے معزز گھر جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہوں گے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے زیادہ دینے ہیں جتنے بندے کے دل کے اندر اخلاص ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں پہ صرف 4-5 لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، زیادہ بڑی بلڈنگ نہیں بنائی، کنالوں کے اندر مسجد نہیں بنا سکے، لیکن چھوٹی سی مسجد ضرور ہوتی ہے، اس کے اندر جتنی استطاعت تھی وہ مسجد پہ خرچ کر کے گئے۔ فرماتے ہیں کہ 4 بندوں کے پڑھنے کی نماز کی جگہ ہو اور وہ بندہ مسجد کو تعمیر کر کے گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے جنت کے اندر ایک گھر نہیں بلکہ 10 محلات کو تعمیر فرما دیں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ تو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے، جو بندہ جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہوگا، لیکن یہ قیامت والے دن یہ اصول نہیں چلنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کے اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جی میرے گھر کے قریب ایک یہودی کا گھر ہے، اس کی کھجور جو ہے وہ ٹیڑھی ہے اور وہ میرے گھر کے اندر بھی وہ آتی ہے، پرندے بیٹھتے ہیں تو کھجوریں کھانے کے لیے دانے نیچے گر جاتے ہیں، میں مسلمان ہوں اور وہ یہودی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے وہ دانوں کو اٹھا کے وہ کھجور کو اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ اس یہودی کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی جی یہ میرے بچوں کے چہروں کے اوپر تماچے مارتا ہے،
مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی جی اس کا کوئی حل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہودی کو بلا کے لاؤ۔ یہودی کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور فروخت کر، کتنے میں تو فروخت کرنا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے اس کھجور کے عوض کے اندر، یہ کھجور مجھے عنایت کر دے۔ یہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جی آپ اس کھجور کی قیمت نہیں لگا سکتے، ٹیڑھی کھجور کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بحث و تکرار جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، قیامت والے دن میں اللہ سے سفارش کر کے تجھے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لے کے دوں گا۔ اور پتہ ہے جنت کے اندر ایک درخت کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیز ترین گھوڑا، نوجوان گھوڑا دوڑتا رہے 70 سال کی مسافت وہ سفر کرے گا، اتنا تیز دوڑتا رہے گا، ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے۔ 70 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، ایک درخت کا اتنا سایہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میری کھجور کی قیمت اتنی معمولی نہیں ہے، مجھے نئی جنت میں درخت چاہیے۔ یہ اٹھ کے چلے گئے، صحابی ساتھ بیٹھے ہیں اور فرمایا کہ آج جنت کو پانے کا موقع ہے، آج جنت کو حاصل کرنے کا موقع ہے، آج وہ جزا اور احسان کرنے کا موقع ہے، آج تو جنت لینے کا موقع ہے۔ یہ اپنے باغ کے اندر گئے اور باغ میں دیکھا کہ تمام میری کھجوریں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ پھر اس یہودی کے گھر کے آگے آ کے دستک دی اور کہا کہ کھجور کے بارے میں یار جو کچھ تو لینا چاہتا ہے میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ مدینے کے اندر میرا باغ جو ہے وہ سب سے اچھا باغ ہے، میرے باغ کے اندر 2 کنویں بھی موجود ہیں، میرے باغ کے اندر کھجوریں بھی بڑی اعلیٰ ہیں، اس سے اچھی کھجوریں مدینہ کے اندر کسی کے باغ کے اندر نہیں ہیں، تو بتا مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے؟ فرمانے لگے کہ ٹیڑھی کھجور مجھے دے دے، میں تجھے اپنے 10 درخت جو ہیں وہ کھجور کے دیتا ہوں، لیکن ٹیڑھی کھجور مجھے دے دے۔ کہنے لگا کہ نہیں، اتنا سستا سودا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ 20 لے لے، 100 لے لے، 200 300 لے لے، 400 لے لے، 500 لے لے۔ فرمایا کہ نہیں، 500 درخت بھی ایک ٹیڑھی کھجور کے مقابلے میں نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا کہ میرے باغ کے اندر 600 درخت کھجوروں کے موجود ہیں، 600 درخت موجود ہیں۔ فرمایا کہ میرے باغ کے اندر 2 کنویں موجود ہیں، میرے باغ کے اندر میرا گھر بھی موجود ہے، میں اپنا گھر بھی دیتا ہوں، دونوں کنویں دیتا ہوں، 600 درخت کھجوروں کے عنایت کرتا ہوں، لیکن ایک ٹیڑھی کھجور تو مجھے دے دے۔ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب ہمارا سودا پکا ہو گیا، یہ سارا باغ میرا ہوا، ٹیڑھی کھجور تیری ہوئی۔ یہ اپنے بچوں کو بلانے کے لیے جب گئے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اپنے بیوی کو آواز دی، اپنے بچوں کو آواز دی۔ ان کے بچوں کے ہاتھوں کے اندر کھجوریں موجود تھیں، ایک بچے نے اپنے منہ کے اندر کھجور ڈالی ہوئی تھی، اس صحابی نے ان کے اپنے بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال کے اس کے باغ کے اندر ڈال دی۔ اب سودا ہو گئے، کہیں ایسے نہ ہو کہ جنت سے دوری ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو حل جزاء الاحسان الا الاحسان سے دور ہو جاؤں، اس بدلے سے دور ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اب سودا ہو گئے، اپنی بیوی کو بلا لیا، اپنے بچوں کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر چلی گئی۔ اب ان کی بیوی نے یہ نہیں کہا آج کچھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیں، سارا کچھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، سارا کچھ اللہ کے راستے کے اندر دے دینا ہے۔ بیوی نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ کے راستے کے اندر دے کے آئے ہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھو اپنے ذہن کے اندر۔ فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بندہ جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر وقف کرتا ہے، اللہ اس سے کئی زیادہ کر کے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے یہ کیا کام کر کے آئے ہو، اپنا سارا باغ ہی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے آ گئے ہو۔ فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہاں اللہ کے نبی جی سارا کچھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے آ چکا ہوں، سارا کچھ اللہ کے راستے کے اندر بتا کے آ چکا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ادا پہ راضی ہو گئے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے 70 جنت کے اندر باغات تمہارے اکیلے کے لیے تعمیر فرما دیے ہیں۔ یہ ہے بدلہ، یہ ہے جزا، یہ ہے احسان۔ آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کو تھوڑی سی رقم دے دے، اگر اللہ تعالیٰ اسے عروج دے دے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو تمام کچھ دینے والے تو ہم تھے، اینو کاروبار تے اسی کروا کے دیتے، اس کے پاس کیا موجود تھا، ہم نے اس کو فلاں چیز لے کے دیا، فلاں چیز لے کے لیے، اس کے پاس تو اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پیسے موجود تھے، ہم نے دیے۔ ایسے پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے تعاون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو، دائیں ہاتھ سے اگر خرچ کرو، تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ تم نے اللہ کے راستے کے اندر کیا خرچ کیا ہے۔ جب یہ صحابی خرچ کیے، سارا باغ خرچ کیا، اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا،
اپنے رشتہ داروں سے مشورہ نہیں کیا، اپنے دوستوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سامنے ایک ہی دعا رکھی ہے، اللہ میں ادنا ضرور ہوں، اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، اگر اس کھجور کے بدلے کے اندر اگر میری زندگی بھی چلی جاتی میں تمام کچھ تیرے راستے کے اندر وقف کر دیتا، کیونکہ اب سوال جنت کے ایک درخت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا کر دیا ہے، بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے اور اللہ کے حضور آ کے نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر تو بہت زیادہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ایک لفظ تلاوت کرتا ہے، الف لام میم، فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، جو ایک ایک حرف، یہ 3 حرف تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کے بدلے اور یہ 3 حرف کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیوں کا اندراج فرما دیتے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، جو دنیا میں لوگ اس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کے ایسے محلات اللہ نے تعمیر کیے، اللہ نے ان کو تو انعام دینا ہی دینا ہے، ان کے باپ اس طرح ہوں گے جس طرح لوگ دنیا کے سردار ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کے ان کے والدین سردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سروں کے اوپر ہیرے سونے جواہرات کے تاج پہنائے گا، لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ان نے اپنی دنیا کے اندر جزا اور احسان کو سمجھ کے اپنے بچوں کو دین کے راستے کے اوپر وقف کیا ہے، یہ ہے احسان، یہ ہے نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اے بندے تو نے دنیا کے اندر میرے قرآن کو محفوظ کیا ہے، ہم کسی کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں، ہم احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کے دیتے ہیں، فرمایا کہ الف لام میم سے شروع کر، بسم اللہ پڑھ کے شروع تو کر، والناس کی جہاں پہ سین ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا محل ہوگا۔ یعنی کہ جو بندہ اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کرتا ہے، اگر قرآن مجید بھی محفوظ اور بغض بھی اس سینے کے اندر پایا جائے، پھر اس قرآن کے محفوظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن جب سینے کے اندر آ جائے، سینے کے اندر نور آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے، اس سینے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، اگر اس کے بعد بھی دل کے اندر حسد اور کوڑ موجود ہے، سمجھو تمہارے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، قرآن زندگی کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، قرآن بندے کو معزز بناتا ہے، وقار والا بناتا ہے، عزت والا بناتا ہے، شرف والا بناتا ہے۔ اگر قرآن بھی پڑھتے ہو، برائیاں بھی کرتے ہو، فلمیں بھی سیار بھی دیکھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، ساری نماز بھی قبول نہیں ہوندی، ہم دعائیں کرتے ہیں، ساری دعائیں قبول نہیں ہوندیاں، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ جھوٹ تمہاری زبانوں کے اوپر ہے، سود کھاتے ہو، دعائیں کس طرح قبول ہوں؟ جو بندہ ایک نماز کو چھوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بندہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، یہ آرڈیننس ہے ان کا۔ کتنی نمازیں ہم اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کس طرح قبول ہوں؟ جب اپنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتیاں اور ان کا ادب و احترام نہیں کیا، تو پھر دعائیں کس طرح قبول ہوں؟ دنیا کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ نیکی کریں، میرے ساتھ لوگ نیکی کریں، میں بھی اچھا بن جاؤں، لوگ بھی اچھے بن جائیں۔ ہر بندے کا یہ مائنڈ ہے، یہ سوچ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا معاشرہ روز بروز بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، کوئی درستگی کی طرف نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قدم اٹھا کے پہلا قدم خود نہیں اٹھایا۔ اگر یہ ہم قدم اٹھا کے چلتے اور احسان کے مطلب کو سمجھتے، آج ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حق پہ ہو، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے نیکی کی ہے، تم نے احسان کی ہے، اگر کوئی بندہ تم پہ تہمت لگاتا ہے، تم نے وہ کام نہیں کیا، تم پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، تم چل کے جاؤ اور جا کے اپنے اس ساتھی کے پاس جا کے تم معافی مانگو۔ اگر تمہاری عزت کے اندر کوئی کمی آ جائے گی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تم کو عزت دوں گا جب کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا۔ آج بھائی ناراض ہیں، بہنوں سے قطع تعلق کی کیا وجہ ہے؟ یہ حدیثیں نہیں سنی، سب کچھ سنا ہوا ہے، اتنی عمریں ہو گئی ہیں، لیکن ہم احسان کے مطلب کو نہیں سمجھے۔ دنیا کے اندر ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ آج آپ اپنے دلوں کے اندر، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور یہ کہیں اور یہ سوچیں، اپنے دل کے اندر یہ سوچیں، ہم نے اللہ کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے آج تک؟ ہم ایک چھوٹی سی نیکی کر لیں، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں،
ہم نے مسجد کے اندر یہ کام کروا دیا، یہ کام کروا دیا، یہ کام کروا دیے، اور یہاں پہ مساجد پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ مہکا خانوں کو بھی سجایا جاتا ہے، یہاں پہ ان گندی گلوکاروں کے ساتھ بھی محبت اور پیار کا اظہار کیا جاتا ہے، بازاری لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، شیطانی ہٹ کنڈوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ کیا ان بندوں کے اندر کوئی احسان نامی چیز باقی ہے؟ اپنے دلوں کے اندر سوچیں، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک پھل کو دیکھیں نا، اللہ کی قدرت سامنے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح احسان کیے۔ ایک انار کا دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، انار کے دانے کی جو بیل ہے یہ اتنی موٹی نہیں ہوتی، پتلی پتلی اس کی شاخیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دیکھیں ایک انار کو لگاتے ہیں، باہر سخت اس کی ساخت ہوتی ہے، اندر پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کو دوسرے دانوں کے ذریعے فٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر وہ کمرے بنائے ہوتے ہیں، اور ہر دانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا دانہ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتنی قدرت ہے، یہ اللہ کا احسان نہیں۔ گائے کو کیا دیتے ہو، بھینس کو کیا کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، چارہ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر تمام چیزیں ہمارے لیے نعمت بنا کے بھیجی ہیں۔ اندر خون موجود ہے، اندر رگیں موجود ہیں، دل موجود ہے، پھیپڑے موجود ہے، رنگ کالا ہے، لیکن اس کالے تھنوں کے اندر سے سفید دودھ کس کے لیے جاری ہوتا ہے؟ گوشت کس کے لیے؟ یہ دودھ کس کے لیے؟ دودھ پی کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جھٹلاتے ہو، نعمتیں کھا کے، فروٹ کھا کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اناج کھا کے اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ہم تو جنگوں کے اندر بھی جاتے تھے، کھجور کی گٹھلیوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، اس کو چوس چوس کے ہم نے ان کفار کا مقابلہ کیے۔ آج بہترین کھانے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا احسان نہیں رکھتے۔ جو بندہ اللہ سے نیکی کرتا ہے، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان کے اندر ہیں، کفار نے ظلم و ستم کیے، پتھر مارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پتھروں کے اندر کلمہ پڑھنا اور لذت کی بات ہے اور مزے کی بات ہے، لوگ تانا دیں کہ آپ تو مولوی صاحب بن گیا، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، لوگوں کے نظروں کے اندر آپ حقیر ہو سکتے ہیں، لیکن رحمان کے نزدیک تمہاری جو عزت اور وقار ہے وہ کوئی بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان کے اندر ظلم و ستم کیا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیے، آج ہم پہ کوئی تھوڑی سی زیادتی کر دے ہم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ہم اس کے دفاعی پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کے بعد بھی احسان کرنا ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی جی آپ پہ جتنے ظلم ہو چکے ہیں آپ ایک دفعہ حکم دیں، ان طیف کی پہاڑیوں کو دونوں کو ملا کے ان کو ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ملا دیا جائے پہاڑ کو؟ فرمایا کہ نہیں، ہیں تو یہ انسان، میں امید کرتا ہوں کہ انہی لوگوں میں سے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر کھانے کے بعد بھی فرمایا ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھانے کے بعد بھی، ظلم و تشدد ہونے کے بعد بھی یہ سبق دیے۔ جبیر بن مطعم، یہ مطعم والد ہیں، جبیر یہ بھی کافر ہیں اور مطعم یہ بھی کافر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مطعم بن عدی یہ کافر ہیں اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں مہمان بن کے آئے تھے، میرا دل یہ کرتا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی حفاظت کے اندر، اپنی امان کے اندر لے لوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، ایک باغ کے اندر بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ میں تو ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا، دین کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، انہوں نے اتنا سلوک کیے۔ فرمایا کہ اگر تو مجھ پہ مطعم یہ احسان کر دے میں تیرے احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنی عام اور شام میں لے کے، اپنی حفاظت میں لے کے مکہ کی طرف چھوڑ کے آئے۔ 2 سال گزرے، غزوہ بدر ہوئے، ان کا بیٹا جبیر جو ہے وہ قیدی ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے وہ فدیہ دے گا، وہ اپنے پیسے دے گا تو پھر اس کو ادا کیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟
جب ان کی باری کہنے لگے کہ میرا نام جبیر ہے، فرمانے لگے تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ میرے ابو کا نام مطعم ہے۔ مطعم کون ہے؟ فرمایا کہ جو آپ کو طائف کی پہاڑی سے لا کے مکے کی طرف چھوڑ کے گیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا، میرے پاس تمہارے یہ 70 قیدی بن کے آئے، اگر وہ ایک دفعہ آ کے مجھے کہتے کہ میرے تمام قیدیوں کو آزاد کر دو، میں ان کے تمہارے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ میں تم سے فدیہ نہیں لے سکتا، میں تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور جاؤ، میں نے تم کو آزاد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، احسان کیا ہے۔ احسان کرنے کے بعد آج ہم چھوٹا سا احسان کر کے ہم جتلاتے ہیں، ہم نے یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، ہم تم کو پالتے رہے ہیں۔ یتیم بچوں کے اوپر اگر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھ لے، پھر بڑے ہو جائیں، اللہ انہیں عزت دے دے، پھر ان کو گرانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے، پھر اگر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر چکے ہیں، بندہ کسی پہ ظلم و زیادتی کر کے دنیا کے اندر اکڑے نا، بندہ کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کرنا ہے، بعد میں میرے بیٹے یہ نہ کہیں کہ ابا جان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ابا جان ہمارے لیے کچھ بنا کے نہیں گئے، میں اپنے بیٹوں کے لیے فیکٹریاں بنا دیتا ہوں، فلاں چیزیں بنا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ تمام چیزیں ایک زلزلے کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن تمہاری نیکی اور احسان جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ بندہ رہے گا، اس کے لبوں سے، اس کی زبان سے تمہاری تعریفیں اور تمہارے لیے دعائیہ کلمات وہ جاری رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے جانا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ مختصر واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ ایک بستی کے اندر گئے، کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جی ہم نے ان کی دیوار تعمیر کرنی ہے، ذرا سامان تعمیر کرو، ذرا سامان کو اکٹھا کرو، ہم نے ان کی دیوار بنانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انہوں نے آپ کے ساتھ احسان نہیں کیا، نیکی نہیں کی، آپ انہی بستی کے لوگوں کے لیے یہ دیوار بنانا چاہتے ہیں، وہ یتیم بچے ہیں جن کے لیے آپ دیوار بنانا چاہتے ہیں، بستی والوں نے تو آپ کو کھانا نہیں دیا، آپ ان کے لیے دیوار بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں خاموش ہو جاؤ اور تم سامان تیار کرو، میں مستری کا کام کروں گا، تم مزدوری کا کام کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی دنیا کے اندر مستریوں اور مزدوروں کا کام نہیں کرنے آتا، نبی تو اللہ کا قرآن اور نبی کا اللہ کا دعوت سنانے کے لیے، اللہ کے دعوت اور ابلاغ کرنے کے لیے دنیا کے اندر آتا ہے، یہ مزدوریاں کرنے کے لیے نہیں آتا۔ فرمایا کہ خاموش ہو کے میرے ساتھ کام کرتے رہو اگر علم حاصل کرنا ہے۔ دیوار تعمیر کر دی گئی، جب مکمل دیوار تعمیر ہو گئی جانے لگے، فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح آپ نے یہ دیوار کیوں تعمیر کی ہے؟ انہوں نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ قرآن بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ نے اس لیے نیکی کروائی ہے، اس لیے نیکی کروائی ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے اس لیے دیوار کو کھڑی کی ہے۔ اس علاقے کے اندر اور بھی یتیم بچے موجود تھے، لیکن ان یتیم بچوں کا آرڈر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جاری کیے، کانا ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک تھا، ان کا والد نیک تھا، وہ دنیا میں نیکیاں کر کے اپنے آپ پہ اور میرے پہ احسان کرتا رہے، آج اس کے احسان کا بدلہ دیں گے، ہم اس کے مال کا تحفظ کریں گے، اب ہم اس کے بچوں کا تحفظ کریں گے۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا مطلب آج ہم نے پتہ نہیں احسان کا مطلب کیا سمجھے۔ اپنے آپ کو لائیں اللہ کے دربار کے اندر لائیں کہ اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے ایک غلام کے ساتھ ہیں، ایک پہاڑی کے قریب ہیں، تپتی ریت ہے، پہاڑی ہے، ایک شخص کو دیکھا ہے پاؤں سے ننگا ہے، پاؤں کے اندر جوتا موجود نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے اچھے موجود نہیں ہیں۔ آج بوسکیوں اور کرنڈیوں کے سوٹ پہن کے اکڑ کے زمین پہ چلنے والوں، ان کی سیرت بھی سنو، جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پہاڑوں کے اوپر چلتا ہے، پاؤں کے اندر جوتا موجود نہیں ہے، لوگوں کی نوکریاں کرتا ہے، مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا۔ ہم جتنا اللہ نے سانو دیتا کی ہے، ہمارے پاس ہے کہ ہم آپ کو دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ناشکری نہیں کرتا، میرے احسانات کو احسانات مانتے، میں اور احسان کر کے میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس شخص کو، فرمانے لگے کہ غلام کو کہا کہ اس کو بلا کے لو، بلایا گیا، کہا کہ آپ
اس طرح کریں کہ ایک بکری ہمیں دے دے، ہم اس بکری کو یہاں پہ ذبح کریں گے، ہم اس کا گوشت بنائیں گے، آپ کو گوشت بھی دیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی۔ فرمایا کہ نہیں، انا صائمن، میں روزے دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اتنی تپتی ریت کے اوپر، اتنی پہاڑی کے اوپر بکریوں کا چرواہا ہو کے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ انا صائمن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو جاری ہوئے فرمایا کہ آج دیکھتے ہیں اس بندے کی اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے، یہ کتنا بڑا احسان کر چکا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس طرح کر، ایک بکری ہمیں دے دے، ہم تمہیں اس کے عوض کے اندر پیسے دیتے ہیں، دینار دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، بکری ہمیں دے دیں۔ فرمانے لگے کہ نہیں، بکری نہیں دے سکتا، میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ فرمانے لگے اپنے مالک کو یہ کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا، وہ بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ جنگل میں یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ بھیڑیا اٹھا کے بکری کو لے جائے۔ فرمایا کہ آپ یہ بات کہہ دینا۔ فرمایا کہ نہیں، میں اپنے مالک کو تو یہ بات کہہ دوں گا جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا میرا مالک ہے۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میں اللہ پہ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایک بکری کے عوض کے اندر پیسے حاصل کر سکتا ہوں، مال کو حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اتنا پیارا اور اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرنے والا بندہ غلامی میں نہیں ہونا چاہیے، اس نے کس طرح نیکی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح بدلہ دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پہنچے، ان کو ساتھ لے کے وہاں پہ پہنچے اور فرمایا تیرے بکروں کی کتنی قیمت ہے؟ بتائی گی، قیمت ادا کر دی، غلام کو خرید لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام کو فرمانے لگے کہ آج کے بعد آپ آزاد ہیں، یہ تمام بکریاں آپ کی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ آج آپ نے مجھ پہ یہ احسان کیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنا دیے، آزاد بھی کروا دیے، صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے، صرف اللہ کے پیار کی وجہ سے۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ تڑپ، یہ خواہش اگر یہ پیدا ہو جائے، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بدلہ بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے بدلہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ امیہ نے کتنے ظلم کیے ہیں، تپتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، پاؤں کے اندر رسیاں ڈال کے مدینے کے اندر، مکہ کے اندر گھسیٹا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو معمولی صحابی نہیں ہے، چلتے زمین پہ، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ عرش کے پہ سنائی دے گی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کو دیے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا، لیکن ابھی اس ابو جہل کی سانسیں باقی تھی، تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم کے سینے کے اوپر آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں آج بتا کہ آج بدلے کا دن ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جس طرح تو نے مجھ پہ ظلم اور ستم کیا تھا، تو بھی میری چھاتی پہ بیٹھتا تھا، نیچے لٹاتا تھا، میں نے بھی تجھے نیچے لٹائے، تیری چھاتی پہ بیٹھا ہوں، پر فرق اتنا ہے تیری تلوار نہیں ہوتی تھی، میری تلوار پرانی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار کر کے امیہ کا سر کلا کما کر دیے اور اس کو قتل کر دیے۔ بتایا یہ ہے کہ جو بندہ جو کچھ کرے گا دنیا کے اندر، اس کا بدلہ، اس کی نیکی اس کے سامنے ہوگی، اور جو بندہ جس کے ساتھ جس طرح کرے گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ جیسا کرے گا اس کے ساتھ دنیا کے اندر بھی ویسے ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ویسے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کے اندر صحیح معنی کے اندر احسان کے مطلب کو، جزا کے مطلب کو ڈال کے اور ہمیں لوگوں پہ احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔